السلام علیکم ناظرین، ناگزی ڈیجیٹل کے پروگرام پس پردہ کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب سید دلاور حسین بخاری صاحب۔ آج کا موضوع ہے مودی کی معذرت بھی، معافی بھی، اور سیز فائر کی وہ ریکویسٹ بھی، اور پھر جنگ بندی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ للکار بھی۔ گزشتہ روزوں ان کی تقریر تھی نریندر مودی کی، وہ یعنی تضادات کا مجموعہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں نفرت اور پاکستان کے لیے دھمکیاں بھی موجود تھیں۔ سید دلاور حسین بخاری صاحب، آپ بتائیے کیا یہ جو سیز فائر ہے، یہ جنگ بندی جو ہے، یہ بھارتی چال ہے یا اس سے دونوں طرف کی جو عام لوگ ہیں، عوام غریب لوگ، ان کو کوئی فائدہ بھی ہونے والا ہے؟ بہت شکریہ شہزاد ملک صاحب۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگ بندی کا سلسلہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مکمل طور پر جنگ بندی ہوگی یا یہ سیز فائر جو کیا گیا ہے یہ لانگ ٹائم تک چلے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انڈیا کا جو مودی کا ایک پلان ہے اور یہ مودی کی ایک مکار ہے، کیونکہ دشمن ہمیشہ مکار ہوتا ہے، اور مکار جو بھی ہوتا ہے وہ اپنے مکارت کے ساتھ ساتھ کہیں ایسے ٹائم پر وار کرتا ہے کہ جب بندہ سوچتا ہے کہ شاید وہ اس چیز سے باز آ چکا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ وہ ہے مسئلہ کشمیر۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے اس معاملات کو ختم کیا جائے اور ہمیشہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں جو جنگ و جدل کا ایک تسلسل صدیوں سے چلتا ہے، اس کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو ایک حل ہے وہ کشمیر ہے۔ تو کشمیر کے لیے جو مسئلہ ہے، اس کا کشمیر کا مسئلے کو حل کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر، پورے خطہ ایشیا کے اندر امن آ سکتا ہے۔ اگر امن لانا چاہتے ہیں تو اس کا مسئلہ کشمیر ہے، اس کو حل کرنا پڑے گا۔ جی، اور پاکستانی فوج کی طرف سے اگرچہ تھوڑا لیٹ جواب دیا گیا، جو 2-2.5-3 گھنٹے کی جو جنگ تھی، ہندوستان کے جو 26 جو ان کی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، پورا ہندوستان لرز اٹھا، ایک زلزلے کی کیفیت تھی۔ مودی نے شاید اس سے جان چھڑانے کے لیے کچھ عرصے کے لیے فائر بندی کی ہے، جنگ بندی کی ہے، یہ اس کی چال ہو سکتی ہے، آپ نے بجا فرمایا۔ دلاور بخاری صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی فوجیں بارڈر پہ اور کنٹرول لائن پہ موجود ہیں، اور مودی سرکار جو ہے اپنی فوجوں کو مزید یعنی مضبوط کرنے کے لیے اسلحہ اور نئے جو تازہ دم فوجی ہیں ان کو بھی بارڈر کی طرف بھیج رہی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم یعنی اس مودی کے اقدام سے کیا سمجھیں کہ فوری طور پہ بھی کوئی حملہ ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں، میری بات سنیں، یہ جو 3 دن کے لیے جنگ بندی کا بند کرنے کا اعلان کیا گیا تھا کہ اس کے بعد مذاکرات ہوں گے اور معاملات ہوں گے، ہمارے جو فوج کے ذمہ داران نے آپس میں مشورہ کر لیا ہے، بات ہو چکی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، کسی بھی ٹائم پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی نہ تو فوجیں واپس ہوئی ہیں، نہ تو ہمارے معاملات جو ہے نا کچھ دونوں طرف سے بارڈر سے کوئی چیز ریویکس نہیں ہوئی ہے، وہاں ایز اٹ از ہر چیز وہاں پر موجود ہے۔ کسی بھی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ میرے خیال کے مطابق ہیں جو انٹرنیشنل جو کنٹریز ہیں، اگر وہ اس میں مداخلت نہیں کرتی ہیں، ہم جس طرح امریکہ نے مداخلت کی ہے، اگر ان کے درمیان میں جس پوائنٹ پر جو آپس میں ان کا مذاکرات ہونا چاہتے ہیں، اگر دونوں ملکوں کو آپس میں ان مذاکرات کے ٹرم آف کنڈیشن پر اگر معاملات نہیں طے پاتے تو جنگ کا جو بادل ہے وہ منڈلاتے رہیں گے۔ جی، جنگ کا خطرہ موجود ہے، اور بھارت نے سنتاس معاہدے کو معطل کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، آبی دہشت گردی عروج پہ ہے، مزید ڈیم بنائے جا رہے ہیں، پاکستان کو وہ سدا بار پیاس دینا چاہ رہا ہے۔ اتنے خطرناک عزائم کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مودی، اس کی مودی سرکار اور ہندوتوا تحریکیں اور بھارت کے اندر بسنے والے نفرت کرنے والے لوگ کیا امن اور سکون سے رہ پائیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی صورت میں اس ملک کے اندر کوئی وہ سکون کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے شہزاد صاحب، کہ جب آپ کو دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے گولے اور آگ، جب آسمان آگ برستا ہو اور وہاں پر بچے، عورتیں، بیوائیں جو ہے نا بیوہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوں، اور جو ہے نا ایک جو ہے نا جو آگ کا سما ہو اور اتنے خوفزدہ اور خوفناک قسم کے دھماکوں کی آواز آتی ہے، اور جہاں زمین کانپ رہی ہو تو وہاں پر کون سا آدمی ہے جہاں چند اور پرند کو جو بھی جو ہے نا وہ زندہ رہنے کی اجازت نہ ہو، تو وہاں پر کیسے پرسکون اور امن رہ سکتا ہے؟
جی بجا فرمایا جناب بخاری صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ہم نریندر مودی اور اس کی قوم کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ مودی کے پاگل پنے سے پورے ہندوستان میں تباہی اور قیامت ہی آئے گی. یہ جو نفرتیں بوجھی وہاں پہ بھیج رہے ہیں مودی سرکار کے لوگ، اور یہ جو وہاں پہ دوریاں بھیجی جا رہی ہیں، یہ جو کانٹے کاشت کیے جا رہے ہیں، ان کا نتیجہ تباہی کی صورت میں ہی نکلے گا. اور پروگرام پس پردہ سے شہزاد ملک کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.